تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الشعراء آیت نمبر 169 سے 175 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نجنی وأہلی مما یعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وأمطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ترجمہ: میرے پروردگار، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ انہیں اس کڑھن سے نجات دے دے جو ان لوگوں کو ایسے گھناؤنے کردار میں ملوث دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اور اس عذاب سے محفوظ رکھ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والا ہے۔ مزید ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے جو ایمان لانے کے بجائے اپنی بدکردار قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو یہ عورت اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ ان آیات میں جس بارش کا ذکر ہے اس سے پتھروں کی بارش مراد ہے جو ان لوگوں پر برسائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ حجر میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔